مجھے لگتا ہے علقمہ کی ماں ناراض ہے، جاؤ پتہ کرو علقمہ کا باپ زندہ ہے، علقمہ کی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ لوگوں نے بتایا، صحابہ نے بتایا، علقمہ کا ابا فوت ہو گیا، اماں زندہ ہے۔ پاک پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اماں کہنے لگی، نانا میں اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ اٹھو، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، آج میں اپنے صحابی کو زندہ جلا دوں گا۔ میں دنیا کو بتا دوں گا، جسے ماں معاف نہیں کرتی اسے نبی بھی معاف نہیں کرتا، جسے ماں معاف نہیں کرتی اسے خدا بھی معاف نہیں کرتا، جسے ماں معاف نہ کرے اسے رب معاف نہیں کرتا۔ صحابی میرے نبی کا ہے۔ اماں پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کرتے ہو؟ فرمایا، اماں تو معاف نہیں کرے گی میرے صحابی کو، اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی، میرا رب بھی معاف نہیں کرے گا، میں محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا صحابی میرا ہو، امتی میرا ہو اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ اماں نے جب دیکھا میرے بیٹے کو زندہ جلا دیں گے، اماں نے کہا، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوڑایا، جاؤ اور دیکھو علقمہ کی زبان پہ کلمہ آیا یا نہیں۔ میرے نبی کے صحابہ دوڑے دوڑے گئے، ابھی دور ہی تھے، علقمہ کی آواز گلی میں بھی کلمہ پڑھنے کی آ رہی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کی تدفین سے فارغ ہو گئے، دفنا کر واپس آ گئے۔ بڑے پریشان تھے میرے نبی کہ آخر کون سی وجہ ہے، صحابی میرا تھا، نمازیں میرے پیچھے پڑھا کرتا تھا، کلمہ بھی میرا پڑھا، میرے دامن سے اٹیچ تھا، صحابی میرا ہو اور ماں کی گستاخی کرے، ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ لوٹے پاک پیغمبر علیہ السلام علماء سے سنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کہنے لگے، اماں مجھے اتنا تو بتا میرے صحابی نے جرم کیا کیا تھا؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی آپ کا بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا میرا بیٹا، نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، روزے بھی رکھا کرتا تھا، میری فرما برداری بھی کیا کرتا تھا، کبھی میری حکم عدولی بھی نہیں کی، جب بھی کوئی کام کہتی کیا کرتا، لیکن جب بھی میں اسے کوئی کام کہتی تو یہ آنکھیں ایسے اچکا دیا کرتا تھا، یہ بھویں یہ پلک اس طرح اچکا دیا کرتا تھا۔ جب انسان کا کسی کام کو دل نہیں ہوتا تو ناگواری میں بھی ایسی حالت بن جاتی ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں، جب میں نے اسے کوئی کام کہنا ہوتا تو اس طرح ناگواری سے جب وہ اپنی پلکیں، بس صرف ایک ہلکا سا اشارہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کے صحابی کو پکڑ لیا۔ اور ہم ماں کو، باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، بات بے بات ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنی ماں کو اپنے باپ کو کبھی اف بھی نہ کہنا، کبھی ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اور ہم تو ماں باپ کو گالی نکال دیا کرتے ہیں، نوجوانی کے نشے میں آ کر دوستوں کی محفلوں میں دوستوں کے لیے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں نکال دیتی ہیں، مکے مار دیتی ہیں، تھپڑ مار دیتی ہیں، اور مسجد میں آ کر حاجی صاحب بن جاتے ہیں کہ ہم جیسا حاجی کوئی نہیں،
ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جام کوثر کے ہم منتظر ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی اللہ کو ہمارے لیے منائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا، اے میرے نبی تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر کے چھوڑوں گا۔ آج ہم نے دل میں یہ بات بسائی ہوئی ہے، ہمارا نبی ہمیں بخشوا لے گا۔ یاد رکھنا ماں باپ کا گستاخ نبی کی زندگی میں بھی وہ تو گستاخ ہی نہیں تھا، وہ گستاخ ہی نہیں تھا، وہ تو ہلکا سا اشارہ کر بیٹھتا تھا ناگواری میں جو ماں کو برا لگا۔ نبی کا صحابی ہو، ماں باپ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اماں نے بھی بتایا نافرمان نہیں تھا، کام بھی کر دیتا تھا، بس تھوڑا سا اس طرح اشارہ کرتا، اور اسی اشارے پہ اللہ نے پکڑ لیا۔ یاد رکھنا ایک اشارے کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی پکڑ میں آ گیا۔ ہم ماں باپ کو گالیاں نکال کر، ہم ماں باپ کو ستا کر، ہم ماں باپ کو ماں باپ پہ ظلم کر کے کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو سنبھال، اپنے آپ کو سنبھال، اپنی عاقبت کی فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر، اپنی قبر کی فکر کر۔ یہ حج، یہ روزے سب بیکار جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر گھر میں ماں ناراض بیٹھی ہے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے، مغفرتوں کی اللہ برسات کر دیا کرتے ہیں۔ جہنم سے آزادی کے پروانے اللہ بے دریغ بندوں میں بانٹ دیا کرتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کا گستاخ یہ مہینہ پا کر بھی، روزے رکھ کر بھی، ساری باتیں کر بھی نکمے کا نکما رہ جائے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، مایوس کا مایوس ہی رہ جائے گا۔ اللہ کے